میں اس خبیث اور ملعون اور خنزیر سے کہنا چاہوں گا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر قرآن کریم کو جلا دیا جائے تو دنیا کے اندر سے اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجدوں کو توڑ دیا جائے اور مندروں کو آباد کیا جائے تو اس سے نمازی ختم ہو جائیں گے دنیا کے اندر، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو شہید کر دیا جائے تو مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر چلنے والا کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں، تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، تمہاری احمقانہ حرکت ہے، یہ تمہاری ناعقلی ہے، کیونکہ یہ دھرتی آج اگر قائم ہے، اس دھرتی کے نظام کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ ایک ذات ہے، اللہ کی ذات، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس دنیا کے اندر ایک شخص بھی جب تک باقی رہے گا اللہ کا نام لینے والا، اللہ اس دنیا کو باقی رکھے گا، اس دنیا کو اس وقت تک نہیں مٹائے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو جائے، دنیا سے اسلام کا نام مٹ جائے، تو تم اپنی بھی قیامت مناؤ تو کہ تم لوگ بھی اس وقت نہیں بچو گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، تمام امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی خبر ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، گستاخی کی گئی، اس کو جلایا گیا، محض اس بات پر تاکہ وہ شخص، وہ ملعون، وہ خبیث، وہ خنزیر امریکہ سے اپنا بدلہ لے سکے، امریکہ کے سامنے اپنی ناراضگی ظاہر کر سکے، محض اس وجہ سے اس نے قرآن کریم کو سر عام مسجدوں کے سامنے جلایا ہے۔ اس نے یہ کام کر کے صرف امریکہ سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے اس نے اپنی دشمنی موڑ لی ہے، اپنی دشمنی اس نے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں سے اس نے کر رکھی ہے۔ ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، مخلوقوں کی لعنت ہے، جانوروں کی لعنت ہے، تمام چرند پرند کی لعنت ایسے شخص اور ایسے ملعون کے اوپر۔ یہ شخص کوئی نیا دشمن نہیں ہے اسلام کا، صدیوں پہلے سے اسلام کے ہر دور میں، ہر زمانے میں دشمن پیدا ہوئے اور نیست و نابود ہوئے، دشمن آئے مقابلہ کرنے کے لیے لیکن وہ نامراد ہوئے۔ ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی دشمن کھڑا ہوا، ہر نبی کے زمانے میں۔ اب جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے تو اب بھی دشمنوں کی آمد اور دشمنوں کا سلسلہ جاری ہے، اور وہی حال ان دشمنوں کا ہو رہا ہے جو اس وقت کے فرعون کا ہوا تھا، جو نمرود کا ہوا تھا، جو حامان کا ہوا تھا، جو ابو جہل اور ابو لہب کا ہوا تھا، وہی حال ان لوگوں کا بھی ہو رہا ہے۔ جو حال ابھی وسیم رضوی کا ہے وہی حال اس کا بھی ہونے والا ہے، چاہے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے افغانستان کا ہو، چاہے سویڈن کا ہو، چاہے ایران کا ہو، افغانستان کا ہو، کسی بھی دھرم سے اور کسی بھی اسٹیٹ سے وہ تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اس قسم کا گھناؤنا کام کرتا ہے تو اس خبیث کو اور اس ملعون کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی ہے، تمہیں اسلام کا پاور، اللہ کی قدرت کا اندازہ بالکل نہیں ہے۔ اگر تم اسلام کی تاریخ پڑھ لیتے، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس قسم کے گھناؤنا کام کا انجام کیا ہوتا ہے تو تم شاید کبھی یہ کام خواب میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ چونکہ میں اس خبیث اور ملعون اور خنزیر سے کہنا چاہوں گا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر قرآن کریم کو جلا دیا جائے تو دنیا کے اندر سے اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجدوں کو توڑ دیا جائے اور مندروں کو آباد کیا جائے تو اس سے نمازی ختم ہو جائیں گے دنیا کے اندر، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو شہید کر دیا جائے تو مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر چلنے والا کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں، تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، تمہاری احمقانہ حرکت ہے، یہ تمہاری ناعقلی ہے، کیونکہ یہ دھرتی آج اگر قائم ہے، اس دھرتی کے نظام کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ ایک ذات ہے، اللہ کی ذات، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس دنیا کے اندر ایک شخص بھی جب تک باقی رہے گا اللہ کا نام لینے والا، اللہ اس دنیا کو باقی رکھے گا، اس دنیا کو اس وقت تک نہیں مٹائے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو جائے، دنیا سے اسلام کا نام مٹ جائے، تو تم اپنی بھی قیامت مناؤ تو کہ تم لوگ بھی اس وقت نہیں بچو گے۔ میں اس ملعون سے کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر سے مسلمان ختم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، دنیا کے اندر سے اسلام مٹ نہیں سکتا، تمہاری کسی بھی طاقت کا زور نہیں چلنے والا۔ اے خبیث، یہ ملعون، تو ذرا اسلام کی تاریخ پہ نظر ڈال، ذرا قرآن اور احادیث کا مطالعہ کر، ذرا کسی سے معلوم کر کہ اسلام کو مٹانے والے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کتنے بڑے بڑے دولت مند آئے، عقل مند آئے، کسی کا زور نہیں چلا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نمرود آیا، اس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کی لکڑیوں میں لٹا دیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فرعون آیا، حامان آئے، قارون آئے، سب کو اللہ نے نیست و نابود کیا۔ قارون
کا تو حال یہ تھا کہ وہ کھڑا تھا اور زمین پھٹی، وہ دھنسا اس کے اندر ختم ہو گیا۔ فرعون کا حال تم پڑھ، قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ جب لشکر فرعون اپنا لے کر چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، تو سمندر نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، سارے راستے بند ہو گئے اور لشکر سمیت پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ جب غرق ہونے لگا تو اس کو یاد آ گیا کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، قدرت صرف اسی کی قدرت ہے اس دنیا کے اندر، جبکہ وہ خدا کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، لوگوں کو کہتا پھرتا تھا۔ اس کا حال کیا ہوا؟ قرآن کریم نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم تیرے جسم کو، تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ تیرے پیچھے جو لوگ آئے ان کے لیے عبرت بنے، ان کے لیے نشانہ بنے، نمونہ بنے۔ تو یہ حال ہوا۔ ابو جہل کا حال دیکھو، ابو لہب کا حال دیکھو، جس نے آپ علیہ السلام کو بد دعا دی تھی، تباً لک یا محمد کہا تھا۔ قرآن کریم نے اس کے جواب میں کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ یہ سارے دشمنان فیل ہو گئے اپنے مشن میں۔ اب تو کون سا خبیث کی اولاد ہے، تو کون سا خنزیر کا پیداوار ہے، تو کون سی طاقت ہے؟ اپنی خیر مناؤ۔ ابھی تو دنیا کے مسلمان جو ہیں ابھی جوش میں نہیں آئے ہیں، صرف احتجاج کر رہے ہیں اور کریں گے۔ قانونی کارروائی کا موقع ملے تو وہ بھی کیا جائے گا، اور اگر اسے پبلک کے حوالے کر دیا جائے تو یہ جس طرح سے اس نے قرآن کریم کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو پبلک بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے۔ لیکن ہم قانون کے تحت چلنے والے لوگ ہیں، اس لیے مسلمانوں کو نہ چھیڑا جائے۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے بدلہ لینے کا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم جلانے سے صرف امریکہ کے سامنے تم دشمنی کا اظہار کرو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، سب سے تم نے دشمنی لے لی ہے، سارے تمہارے دشمن بن چکے ہیں۔ اس لیے کسی کی مقدس کتاب کے ساتھ یہ کام نہ کیا جائے۔ اگر کرو گے تو تمہارا حال بھی حامان، فرعون، قارون، ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے دشمنان اسلام کی طرح ہوگا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے پھیلائیں اور اس کے اوپر ملامت بھیجیں، لعنت بھیجیں۔ اس کے لیے یا تو ہدایت کی دعا کریں یا اس کے لیے بد دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے دشمن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔